بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ میری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہدایت کیسے ملے گی اور ہدایت ہوتی کیا ہے۔ ہدایت ملنے کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے تھرو پراپر چینل۔ یہ ٹرم سب کو پتہ ہے، تو یہ اس ہدایت میں کس طرح استعمال ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پر عمل کرنے سے مقصد جو ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے۔ اور یہ ہدایت جو ہے وہ ملتی کیسے ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، ان کے تو قسمت پر رشک کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ خوش نصیب ترین لوگ تھے بعد الانبیاء، کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ سے ملنے کا طریقہ بتایا، بغیر کسی واسطے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے، اپنے اقوال سے، اپنے جو ہے وہ اعمال سے ان کی تربیت فرمائی، اور انہی کی تربیت یافتہ یہ جو قوم تھی، یہ جو لوگ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور ہدایت یافتہ لوگ، یہی لوگ جو ہے آگے دوسری امت کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے لوگ آتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اصل میں انہی لوگوں کے طریقے پر تھے، اور انہی سے ان کو صحبت ملتی گئی۔ یعنی صحابہ سے تابعین کو صحبت ملی، تابعین سے تبع تابعین کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کا کوئی نام نہیں، لیکن میں ان کو علماء کرام کا نام دیتا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے چن لیا کہ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ان لوگوں سے رابطہ کرے۔ اب لوگوں نے سب سے بڑا جو لوگوں میں فتنہ پیدا ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہدایت سے کٹے ہوئے ہیں، یہ جو علماء کرام ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم خود سے جو ہے وہ کتابیں پڑھ کر جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے گا۔ تو میرے دوستو، کتابیں کبھی بھی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، یہاں تک کہ آپ کو اگر قرآن شریف بھی پڑھنا ہے تو آپ اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا تفسیر پڑھیں، لیکن اس سے ہدایت جب تک کہ آپ کو کوئی رجال اللہ یعنی اللہ کا آدمی جب تک کہ قرآن پاک نہیں پڑھائے گا، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ کو معلومات مل جائے گی، آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے، لیکن ہدایت، کامل ہدایت جو ہے وہ ہدایت والا ہی دے سکتا ہے۔ اور یہ بات ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ تھرو پراپر چینل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کتابیں پڑھ کر ہدایت ملے گی، تو بھائی کتابیں تو ان لوگوں نے بھی پڑھی ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جب وہ ہی کتابیں پڑھ کر ان کو ہدایت نہیں ملی تو آپ کو کتابیں پڑھ کر کیسے ہدایت ملے گی؟ اس لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس سے رابطہ کرے اور اس کی صحبت میں جائے جن کو آگے اوپر سے کسی نے صحبت دی ہے،
اور اس سے آگے جو ہے نا اس کی کس نے تربیت کی ہے، پھر اس سے اوپر کسی نے اس کی تربیت کی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جا کر صحابہ کرام تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہدایت کے حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھر سے اٹھے اور کتابوں کی بھری باندھ کر اوپر رکھ لے اور پھر اعلان کرے کہ اب میں جو ہے ہدایت والا ہوں، کیونکہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ کتابیں پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میرا تو یہی مقصد تھا، یہی کہنا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ تھرو پراپر چینل ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔